Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. We had this session on overview جس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جو ویڈیو آپ نے لاسٹ پوسٹ کی تھی اوور ویو کی زبردست تھی. آئی تھنک پورا کریکولم بن گیا وہ ایک پورے انٹینس کورس کا. اور آئی ہاں تھنک جی ان ٹائمز ٹو کم آلسو اٹس اے ویری گڈ ریفرنس گوئنگ بیک. اور آپ نے اس میں سیشنز بھی لنک کر دیے ہیں کون کون سی ایپیسوڈ سے کون سی ایپیسوڈ تک. تو آئی بالکل پرسنلی جی فاؤنڈ اٹ ویری یوزفل. آئی وازنٹ ایبل ٹو گو تھرو آل دی ویڈیوز اگین, لیکن وہ اتنا سم رائٹ اپ ہو گیا کہ وہ مائنڈ میپ بہتر بن گیا ایک بہت. بالکل جی. اس میں دیر آر ٹو مور پارٹس. ایک میں باقی جو ہیں ظاہر ہے کہ ابھی پورا نہیں ہوا, یہ باقی کانٹینٹس آ جائیں گے, اور تیسرے میں ان کا ایک کنیکشن بھی ہے جی جو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی واضح رہے. تو آئی تھنک وہ ایک پورا ہو جائے گا, اینڈ obviously those parts which we have not yet covered ان کے لنکس پھر ہم آئندہ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ. اس میں ویڈیو میں تو نہیں آئیں گے لیکن ڈسکرپشن میں آ جائیں گے انشاءاللہ. ڈسکرپشن میں سارے لنکس موجود رہیں گے, ابھی بھی ہیں, جتنے ہو چکے ہیں وہ سارے ہیں ڈسکرپشن میں جی جی. انشاءاللہ. کنیکشن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ if I understand correctly how all the topics connect together, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اور ایک یہ بات کہ فاؤنڈیشنل جو ٹاپکس ہیں وہ کس طرح سے جی دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. یعنی فاؤنڈیشنل ٹاپکس وہ ہیں کہ جو مطلب سیلف کانشیسنس کے ساتھ بھی, انٹرنل پروسیسز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں, اور انٹرنل پروسیسز جو ہیں اور فاؤنڈیشنل کورسز دونوں وہ باقی ساروں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ اصل میں یہ صرف یوں نہیں ہے کہ یہ ٹاپکس کی لسٹ ہے, یہ ترتیب بھی بڑی امپورٹنٹ ہے میری نظر میں. ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف تو ہو ہی سکتا ہے. اٹ از آل ہیومن انڈیور, انسان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وہی بات کہ یہ الٹیمیٹلی تو یہ ایک میری ایبسٹریکٹنگ ہے. جس پہلو سے میں دیکھ رہا ہوں اس پہلو میں یہ اس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ اس کی کوئی اور کنیکشن بھی ڈیفینیٹلی بنا ہی سکتے ہیں, وہ بھی ابھی ایک ویسے انٹرسٹنگ the way چیز. it flows اور وہ جو آپ نے انٹرو والی ویڈیو بھی بنائی ہے اس میں تو it already the connection seems quite obvious at least to me. اوکے اوکے, دیٹس ویری گڈ, It دیٹس flows ویری very گڈ. well. بالکل بلکہ جی. میں one of the things I was thinking about, اور جو باقی دوست ہیں اگر وہ ضرور اس میں حصہ لینا چاہیں تو I'll be very happy to collaborate. آپ کے پاس سلائڈس تو بنی ہوئی ہیں تو maybe one of us can assist you in putting them all together in a logical sequence and adding more detail to it. ابھی آپ کے پاس ٹاپ لائن پوائنٹس ہوتے ہیں, ہم آپ کی پرانی ویڈیوز دیکھ کے کچھ ٹرانسکرائب کر کے اس کو تو اس میں اور ایڈنگ کر سکتے ہیں. یہ آصف نے انسپائر کر دیا مجھے, تو میں چاہ رہا ہوں ان سے نمبر ایک دو آگے بھی لے جاؤں. زبردست جی, بہت زبردست آصف بات ہی ہے. ویری ویل ریٹن ڈاکیومنٹ جو آصف نے دیا تھا, تو مے بی یو نو اٹ سیم لائک اے بریلینٹ آئیڈیا جی ایز اے اٹ ریفرنس از ریٹن مٹیریل. بالکل بالکل. اور اس کے اندر آپ ظاہر ہے کہ رائٹنگ کے حوالے سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس میں اضافے کر سکتے ہیں, ایگزامپلز ایڈ کر سکتے ہیں. دیٹ کین بی اے ویری گڈ آئیڈیا. ماشاء اللہ, دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا انڈیڈ. یس. اینڈ اس میں اس طرح سے سوچیے کہ وہ جو بھی اس میں کام کریں گے ان کے لحاظ سے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے بہت بہتر ہو جائے گا. ایبسولوٹلی میرے خیال میں مجھے جو بہت ساری چیزوں میں فائدہ زیادہ محسوس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت آدمی اس کو تیار کرتا ہے پڑھانے کی غرض سے, دو چیزیں ہیں, پڑھانے کی غرض سے یا اس پر عمل کرنے کی غرض سے. یہ دونوں ہی ایسپیکٹس جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں. جب آپ ایک سپرفیشلی سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں تو بس وہ لے رہے ہوتے ہیں, سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں پھر بھول بھی جاتی ہیں. تو لیکن وین یو اسٹارٹ ایدر پریکٹسنگ دیم اور teaching them, because teaching requires a deeper understanding for sure. بالکل. اسی طرح ریسنٹلی مجھے another example of what you're saying is کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ ٹرانسلیشنز کر رہا تھا میں فار سم انیشیٹیوز اور کچھ سمرائزیشنز کر رہا تھا, تو آئی ریئلائز کہ وہ بھی ایک بڑی ریمارکیبل لرننگ ایکسرسائز ہے. جی 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 جی.
Especially, बिल्कुल I never realized कि translation could be so satisfying, so fulfilling as a कि उस गौर से कभी शायद नहीं रीड करते हैं हम. मुझे राइट रीडिंग कर रहे राइट हो तो हम पढ़ते चले राइट जाते हैं. ट्रांसलेट करने के लिए आपको उसका मतलब निकाल के और उसको जस्टिस करना पड़ता है कि ऑथर के का मीनिंग कैप्चर कर लें डिफरेंट लैंग्वेज में. तो इट प्रूव टू बी अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सरसाइज, गुड लर्निंग एक्सरसाइज. वेरी ऑनेस्टली आपकी ये बात जो है ये मुझे इस कन्फेशन पे मजबूर करती है कि मैं मुझे कभी भी इसका ख्याल नहीं था कि एक किसी एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन की ज़रूरत है कुरान मजीद की. लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू कर दिया तो जो एहसास हुआ मुझे वो ये था कि ये असल में किसी की ज़रूरत हो या ना हो, ये मेरी ज़रूरत है. यानी उसने जो समझाया कुरान मजीद के हवाले से और जो लोगों ने पहले काम किया है, ख़ास तौर पे उस्ताद मोहतरम गामदी साहब ने जो काम किया हुआ है, उसको समझने के हवाले से जो जितना फ़ायदा उसने पहुंचाया कि जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया फिर ज़ाहिर है कि बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं किया, लेकिन उसमें जो जगहें जो डिफरेंस थी भी उनको भी समझने के हवाले से इख्तलाफ तो अपनी जगह पे हो ही सकता है, लेकिन वो गौर करने का जो मौका वो मिलता है ना जी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. इट्स अ वेरी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी. तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया. मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अब जो भी चीज़ पढ़ें, देखें, सुने, उसको कोशिश करें कि समराइज़ करें. अगर नहीं समझ में आई तो डोंट लिसन टू समराइज इट, लिसन अगेन द होल ऑफ इट एंड देन ट्राई टू समराइज इट. इसका मतलब है आप कनेक्शन मिस कर रहे हैं, बिकॉज जो बोल रहा है इससे आपको उसके जहन को समझने का मौका मिलता है. चलो, मुझे आसिफ का तो चैट में मैसेज आ गया कि ही इज एक्साइटेड अबाउट इट. तो हम करेंगे ये विदाउट टेकिंग टू मच टाइम ऑफ द सेशन कि जो भी साथी और इसमें कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं मुझसे जी जी ऑफलाइन कनेक्ट कर व्हाट्सएप पे. हम फिर उसका बिल्कुल आगे ग्रुप बना के देखेंगे जिसको जितना वक्त दे सकते हैं, एंड वील टेक इट बिल्कुल फॉरवर्ड ठीक. अकॉर्डिंगली. उस हिसाब से फिर हम मटेरियल लेके एंड वील टेक इट फॉरवर्ड इंशाल्लाह. ज़रूर इंशाल्लाह जी. जी आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी. खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. अच्छा, वही सब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपने पहले शेयर किया हुआ है कि किस तरह से आपकी तवज्जो हुई कि आप मॉरल अपलिफ्टिंग जो है और अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसके ऊपर आपकी तवज्जो हुई, और फिर आपने ज़ाहिर है कि इसके लिए खुद एक कोशिश की, और इस सफ़र में आपने फिर बाकियों को भी शरीक करने की कोशिश की जो हम हैं, और कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं इसको लर्न करने के लिए। अ, और इसमें हमें मुश्किलात भी होती हैं, कभी हम कामयाब हो जाते हैं, कभी फिर वही गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो आप अपना पर्सनल जर्नी थोड़ा-सा शेयर करेंगे कि आपने किस तरह से इन मुश्किलात पे फिर काबू पाया? और वो वो यकीनन हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी होगी अगर आप मुख्तसर बता सकें। ये कहना तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी टेम्पटेशन है ये कहने की कि मैं ये कहूँ कि किस तरह काबू पाया. ये जंग जारी है जी, स्टिल ऑन गोइंग. और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जिधर आदमी आफ्टर द इवेंट ही अभी भी कई दफ़ा ख्याल आता है कि ओहो ये फिर गलती हो गई है. और ये कई दफ़ा तो इस तरह भी होता है कि वो आफ्टर द इवेंट भी मिनट और घंटों बाद आता है ख्याल, ये इसकी क्या ज़रूरत थी, ये कहने की क्या ज़रूरत थी. ये सब कुछ है, ये चल रहा है. और मेरा ख्याल है, यानी कभी कभी ये लगता है कि द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, इसके ऊपर दोबारा गौर करता रहूँगा भी, और इसकी इसकी मैं ये इसको बयान भी करता हूँ कि हम सबको करने की ज़रूरत है. द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज दैट वी शुड नेवर गिव अप. दिस इज़ इट. और उसमें दे विल बी अचीवमेंट्स, दे विल बी सक्सेसेस एंड दे विल बी सम फेलिंग्स. और वो फेलिंग्स इंसान को, मैं उसका अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि वो इंसान को ऑन हिज टोज रखने पर आमादा करती हैं कि नहीं अभी अभी ठीक नहीं हुआ, अभी गलती है, अभी और प्रॉब्लम भी है, अभी और कुछ नहीं, जो दिल में है एक खटक है
وہ سب چیزیں جو ہیں وہ they keep prompting you that you have to keep working. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک، اور سیکنڈلی جو میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ ابھی ایک چیز چل رہی ہے جس سے میں آپ کو اپنے پروگرام سے انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے، اور اس کو اچھا کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کی، جس طرح سے ابھی علی فرما رہے ہیں، آپ سب لوگوں کی انپٹ اس میں بھی چاہیے کہ اس کی ایکسپلینیشن ہو جائے، اور اس میں بھی چاہیے کہ کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے، کوئی چیز اضافی تو نہیں ہے. جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایبسٹریکٹنگ کے بعض ٹاپکس ہم نے ایسے کر دیے کہ جن کی شاید بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی، وہ بہت لمبا کر دیا تھا، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. بٹ دا مین تھنگ اینڈ وچ آئی تھنک الٹیمیٹلی اگر زندگی نے مہلت دی، جس طرف میں آنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ یہ ٹاپکس کور ہو جائیں تو ان کی ریفائنمنٹ، امپروومنٹ، یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہے گا. لیکن جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے والی ایک کمیونٹی بنے ہم. یعنی وہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں، ابھی زیادہ تر لوگ سوالات کرتے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور اس سیشن کی کچھ ایسی، یوں سمجھ لیں کہ کیمسٹری کچھ اس طرح کی ابھی بنی ہوئی ہے کہ جس میں میں جواب بھی دے دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں، کئی دفعہ غور کرنے پر بھی کوشش کرتا ہوں کہ پرامپٹ کرتا رہوں. لیکن الٹیمیٹلی ایک ایسی کمیونٹی بنے جس میں کہ ہم اپنے مسائل اور ان کے بارے میں دوسروں کے ایکسپیرینسز شیئر کروائیں. It is not about me being the center of the whole thing. It is about every one of us sharing. یہ ہے جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. بے شک اس میں ایک ایک ٹاپک کو لے کے اور اس کے اوپر اپنی زندگی کے حوالے سے کہ میں نے اس پہ کیسے ورکنگ کی ہے، مجھے بھی یہ پرابلم آئی تھی، میں نے اس کو کیسے ٹھیک کیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جس طرح سے پرابلم کو سالو کرے گا وہ سب کے لیے ایک مثال بن جائے گی یا سب اس طرح سے کر سکیں گے. نہیں، ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی اور یہ ویریس چیزیں آئیں گی. تو اس لیے میں اس چیز کو تو شاید نہ کر سکوں، اس کا جواب نہ دے سکوں کہ میں نے، وہ انسپریشن نہ مل سکے کہ کس طرح سے میں نے یہ کیا ہے. نہیں، میں شاید اس میں انسپریشن مل سکے کہ یہ پڑھانے والا جو ہے یہ خود بھی ابھی اسی سفر کا مسافر ہے، اور اسی سفر کو کرتے ہوئے اس کا خیال ہے کہ جان جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ پہنچ جاؤں گا، رہے گا یہ سفر ہی. آئی ایم سوری ٹو ڈس اپوائنٹ یو، لیکن حقیقت یہی لگتی ہے جی. دس سیمس ٹو بی اے فیکٹ. اچھا، مجھے اندازہ تھا کہ آپ کا یہی جواب ہوگا، لیکن اچھا، اسٹل میں انسسٹ کروں گا لیکن میں اسٹل انسسٹ کروں گا کہ جو کچھ نہ کچھ کامیابی آپ نے حاصل کی ہوگی، اور یقیناً کی ہوگی. اور ایک چیز تو مجھے بہت واضح نظر آتی ہے، اور باقی پارٹیسپینٹس کو بھی نظر آتی ہوگی، کہ جس پیشنس کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں، سم ٹائمز ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے جس کو کبھی کبھار ہم بہت لمبا اور ٹائم لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ پیشنٹلی سن رہے ہوتے ہیں اس کو. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ نہ کچھ اپنی سکسیسز شیئر کریں تو وہ بھی ہمیں تقویت دے گی کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو پریکٹس میں لا کے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. میرے خیال ہے جی، یہ ان میں سے جو ٹولز میں نے آپ کو اس میں بتایا نا فاؤنڈیشنل ٹاپکس میں، ایک تو یہ کہ اپنے ویژن کو کریٹ کرنے کے معاملے میں اور اس کو ریویو کرتے رہنے کے معاملے میں، یعنی یہ جو ویژن ہے یہ فاؤنڈیشنل ٹاپکس میں اس لیے ہے کیونکہ یہ ہر چیز سے ریلیٹ کرے گا اتنا کہ یہ میں اگر یہ چاہتا ہوں تو پھر اس وقت کا انٹریکشن مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے. بھول بھی جاتا ہوں، لیکن وہ جو ریفلیکٹیو جرنلنگ جب کرتا ہوں تو اس میں یہ بات یاد آ جاتی ہے، اور بڑی گہرے طریقے سے آتی ہے. ریفلیکٹیو جرنلنگ میں بھی ایک پروگریس ہوئی ہے اوور دا لاسٹ فیو منتھس، مے بی اے ایئر، کہ جس میں بجائے لکھنے کے اب وہ ایک ٹائم ہے کہ جس میں فوکسڈ اٹینشن کے ساتھ ریفلیکشن ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے. اور لیکن یہ دو چیزوں نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے جی. ریفلیکٹیو جرنلنگ، conceptually speaking, I have to keep reviewing it، اور اس میں لرننگ جرنل بھی فائدہ دیتا ہے وہ conceptually. لیکن اپنی مثال کے طور پر یہ بات کہ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ کسی نے یہ کامنٹ کر دیا، میرے بھائی نے کامنٹ کر دیا ایکچولی،
کہ پیسے کا مسئلہ ہے. میرے بارے میں بات کرتے ہوئے میری موجودگی میں جب یہ بات کی کہ پیسے کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی ہے میرا تو اس نے نام نہیں لیتا وہ میرا عام طور پہ کہ اس کو یہ بھائی کو یہ پرابلم ہے کہ پیسے کی وجہ سے یہ کیے. اور میں نے اس کے جواب میں بڑا فورسفلی یہ کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو. اور پھر اینڈ دا میٹنگ کنٹینیوڈ اینڈ اٹ بیکیم اے ڈسکشن اگین ڈبیٹ. I did not say anything after that, but even this sentence that I said, بعد میں یہ سوچ رہا تھا یہ صرف میری ایگو تھی جس کی وجہ سے میں نے کہا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم یہ جو بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ کئی دفعہ انسان اپنے ڈیفنس چاہتا ہے. جب وہ اپنا ڈیفنس چاہتا ہے تو اس وقت وہ یہ فراموش کر دیتا ہے کہ میں یہ پوری گفتگو کر کیوں رہا ہوں. یعنی وی جسٹ ٹینڈ ٹو فرگیٹ دس کہ وائی ایم آئی ٹاکنگ. آئی مین یہ کانورسیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر الزام نہ لگے. کانورسیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے دل کی بڑاس نہ نکالیں. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کلیئر رہیں. وہ ایک اور مقصد ہے. وہ مقصد فراموش ہو جاتا ہے جس وقت ہم یہ کرتے ہیں. اور یہ اٹ واز اے بگ ریمائنڈر, اے ہیوج ریمائنڈر. میں وہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جدھر these road blocks, these hindrances, these stumbling blocks, they become a reminder کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ جب آتے ہیں اور ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم اس پہ غور کر لیں تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز بن جاتی ہیں. اور اگر نہ ملے توفیق تو پھر یہ ایک یعنی اس ساری جواب کے باوجود سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. تو وہ جو ایسپیکٹ ہے کہ جس میں انسان یہ یاد کر لے کہ مجھے اپنا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ زندگی اصل میں بھول گیا اس وقت کہ یہ الزامات بھی لگیں گے, لوگ یہ کہیں گے بھی, لوگ میرے بارے میں رائے بھی رکھتے ہوں گے, لیکن یہ کوئی ضروری ہے کہ میں ہر کامنٹ کا جواب دوں چاہے وہ بھائی ہی کی طرف سے ہو. اور اگر بھائی کی طرف سے ہے تو پھر مے بی ہی از رائٹ in his perception to some extent, to some reason, for some reason. لیکن یہ بات کہ I don't need to defend everything. I mean اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے ایگزامپل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کی پرسیپشن ایسی ہے, اٹ از آل رائٹ. لیکن مجھے تو فائدہ اسی میں ہوگا نا کہ اگر میں اس کو دیکھوں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے, تو بجائے اس سے کہ میں یہ کہوں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو کیا مطلب میں پرفیکٹ ہوں. نہیں, میں تو نہیں ہوں پرفیکٹ. اور بڑی دفعہ زندگی میں اس کمزوری کا احساس ہوا کہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ اگر انکم میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو یہ لوگوں کے لیے جو میرے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں ان کے لیے مشکل نہ بنے. یہ سب میرے کنسرنز ہیں, آتے ہیں, اس کے بعد خدا یاد آتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. یہ سب کچھ ہے. I mean these are real issues. Then why am I so defensive about it? مجھے کیوں یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ والے ایسپیکٹس بڑے اچھے ریمائنڈرز ہیں جی. میرا خیال ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک پیدا کرتا رہے کہ جدھر غلطی ہو اس کا احساس پیدا ہو جائے. میرا خیال ہے یہ کانشیسنس جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. باقی یہ بات کہ یہ جو پیشنس ہے یہ میرا خیال ہے جو ہم پارٹیسپیشن بیسڈ کلاسز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو ہی جاتی ہے جی. کئی دفعہ میں نے خود اپنی ریکارڈنگ سنتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ میں لوگوں کی بات کاٹ دیتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہو جاتی ہے کہ آن لائن بات کرتے ہوئے کئی دفعہ لیگ آ جاتا ہے, لیکن اسٹل دیر از اے پرابلم اینڈ دیر از اے ہیوج روم آف امپروومنٹ. آپ کا شکریہ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیشنس ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ دیر از اسٹل اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ دیئر. اور اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. تو یہ چل رہا ہے جی, اٹس اے جرنی, اٹس این آن گوئنگ جرنی. دعا کریں اور ساتھی بنیں. آپ نے ابھی جو واقعہ بیان کیا ہے جس میں آپ نے کہا کہ وہ ایک ریمائنڈر آپ کو ملا, اس سے مجھے یاد آ گیا. اور آپ ہمیں کہا کرتے ہیں نا کہ ہر چیز کو آپ ٹرانزیکشن ود اللہ یہ اگر کنسیڈر کریں تو
وہ ہمارے لیے ایک اچھا گائیڈنگ پرنسپل بنتا ہے بالکل کہ بالکل ان دا مومنٹ اگر کسی نے کچھ ایسی بات کر دی ہے کہ جو ہمیں ناگوار گزری ہے، لیکن اگر ہم اس کو ٹرانزیکشن ود اللہ کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں تو وہ تو رجسٹر ہو رہی ہے جہاں پہ اس نے رائٹ رجسٹر ہونا ہے، رائٹ بالکل بالکل اور وہی ہمارا کنسرن ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اگر اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں ہمارا کنسرن صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پارٹ پہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ باقی نہ رہ جائے، اس کو ہم سمجھ لیں اور پھر اس کو پورا کرنے کی بالکل کوشش کریں اس گیپ کو. بالکل بالکل. اور جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ چیز فراموش ہوئی بھی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے جس میں ریفلیکٹیو جرنلنگ نے کافی ہیلپ کی ہے، کافی ہیلپ کی ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے میرا. پچھلے دنوں آپ نے ایسی گفتگو میں ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنی جو اوپینینز ہیں ان کو اپنی آئیڈینٹی نہ بنائیں. کیا میں نے ٹھیک سمجھا؟ جی جی اچھا، اگر اسی کو ایکسٹینڈ ہم کریں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پرنسپل اور فیتھ کو بھی اپنی آئیڈینٹی نہ بنائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ پرنسپلز طے کیے ہوئے ہیں اور کوئی فیتھ بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی تو کمی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، اگر میں 20 سال کی عمر میں ایک خاص سیکٹ کو ہی ایک ایبسولوٹ فیتھ اور ٹرو فیتھ سمجھتا رہا اور اس کے بعد گریجولی مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ سیکٹ اتنا نیرولی ایک کمپلیٹ فیتھ سسٹم نہیں ہے، دیر از مور ٹو اٹ، اور آہستہ آہستہ وہ فیتھ جو ہے اس کی امپیورٹیز کم ہونا شروع ہوئیں. تو پھر تو میں اگر اپنے فیتھ سے، اپنے پرنسپل سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو اس کی بجائے بھی مجھے اس کو کنٹینیوسلی ریویو کرتے رہنا چاہیے. 100% اگریڈ جی. یعنی جو آپ کے پرنسپلز بھی بنیں گے وہ ایک دو بنیادی پرنسپلز ہیں. مثال کے طور پر آنیسٹی اور ہیوملٹی کا جو پرنسپل ہے، آئی تھنک اگر یہ ہے کہ میں ایک آئی ایم آلویز گوئنگ ٹو بی ان سرچ آف واٹ از رائٹ، یہ بات اگر میں نے سمجھ لی ہے تو یہی میری آئیڈینٹی ہے. اور اس میں آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ آف فیتھ ہے، یہ میرا پرنسپل ہے جو اس وقت میں نے رکھا ہے. لیکن کل کو مجھے اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ پرنسپل اس جگہ پہ یہ ہے، تو مجھے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہونی چاہیے، ایکچولی ہونی چاہیے، ہوتی نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہ پرابلم وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ آئیڈینٹی بن جاتی ہے، وہ جب آئیڈینٹی بن جاتی ہے تو صحیح ہو یا غلط ہو تو اس کے بعد فیتھ کی وجہ سے لڑائی بھی ہوگی. یہ بات آپ دہرا دیں. جب آئیڈینٹی بن جاتی ہے تو اصل میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھا نہیں ہوتا. یعنی میری اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح سے مثال کے طور پر یعنی میں ایک جگہ پیدا ہوا تو اب آئی ہیو وہ جو کہتے ہیں نا کہ میری اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ. وہ اٹیچمنٹ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ اصل میں کئی دفعہ حق کے آگے رکاوٹ ہی بن جاتا ہے، اکثر اوقات بن جاتا ہے نا. یعنی جو بڑی بڑی چیزیں حق کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہیں، انسان کی ایگو ہے، اور یہ جس وقت وہ اپنی اجتماعیت کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے میری اجتماعیت، میرے لوگ، یہ بھی اصل میں اس کی ایگو سے کی ایکسٹینشنز بن جاتے ہیں. تو اور وہ حق کے آگے یعنی سچائی کے آگے اس کی رکاوٹ بن سکتے ہیں. یہ کبھی نہیں بننے دینی چاہیے. یعنی کوئی چیز میری رائے غلط ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اور یہی تو اب وہ اپرچونٹیز ہیں جو کہ آئیں گی کبھی بھی. یعنی لیٹ سے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ ایک بڑی لمیٹڈ جگہ پہ کھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں نہیں ڈال رہے ہیں. یعنی آپ کے پیچھے ایک پوری کی پوری آبادی لگ جاتی ہے، اور وہ جو ہے اب آپ صرف اس وجہ سے اس پہ کھڑے رہتے ہیں کہ میں
لوگ جو میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں میں ان کو مایوس کیسے کر دوں کہ یہ تو ساری بات ہی غلط تھی. ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہ. تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے ابھی جو آپ ان سیشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہماری جو ڈسکشنز ہیں ایز اے کمیونٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک سجیسشن یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ سیشن ہوتا ہے تو ہمارا ایک ریگولر سیشن کسی بھی وقت جو سب کو سوٹ کرتا ہو وہ ہم رکھیں، اور اس میں جو لوگ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے اس پرٹیکولر آور کے اندر آ سکتے ہیں، انہی ٹاپکس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپس میں کر سکتے ہیں. حاضر ہوں جی میں اس کے لیے انشاءاللہ. اور یہ ضرور کریں اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں. اس کی یعنی ایک ایک چیز کی پریکٹیکلٹی، ایک ایک پوائنٹ کو ٹارگٹ کر لیں کہ اس ہفتے میں اس کو پریکٹس کرنا ہے. اس کے بعد اس کی رکاوٹیں، یہ جو میں اس کویسچن آنسر سیشن رکھتا ہوں اس کا اصل میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کوشش کی اور اس میں یہ پرابلم آئی، یا اس کو سمجھنے میں یہ پرابلم آئی، اس کو پریکٹس کرنے میں یہ پرابلم آئی. یہ چیز آپ کریں اور اس کے نتیجے میں سب لوگ جو ہیں وہ اس میں ہیلپ فل ہینڈ آگے بڑھائیں، تو اس میں یو ول سی دیٹ اٹ ول اسٹارٹ ہیونگ اے بیوٹیفل امپیکٹ ان یور لائف انشاءاللہ. آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ جی. اف وی کین ڈو دیٹ، اس کو ضرور پلان آؤٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. 2 کویسچن ہیں. ایک تو کل کے اس میں تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں، جس طرح کسی پارٹیسپینٹ نے کہا تھا کہ مجھے غصہ آتا ہے میں غصہ نہ کروں، تو آپ نے کہا تھا اس کی چینج کر دینی چاہیے، مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے غصہ آتا ہے یا میرا غصہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ مجھے چیز تھوڑی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس طرح وہ آپ کیا کہہ رہے تھے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اب میری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مجھے ڈس امپاور کر رہی ہے. پرابیبلی اس طرح کی بات ہوگی، یعنی میں غصہ کرتا ہوں، میں غصہ کرتا ہوں، آئی ول اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے، یہاں پہ میں پیسے ہو گیا ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ مزید ایکسپلین یعنی کریں. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ مجھے خیال آ گیا یا میرا ذہن اس طرف مائل ہو گیا، نہیں میں نے سوچا، میں سوچ رہا ہوں، میں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو چیز سوچ رہا ہوں. اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب میں چینج بھی کر سکتا ہوں. جو چیز میں نہیں چینج کر سکتا، وہ اگر آپ اس کو اپنی کمزوریوں کو اس طرح بیان کریں گے کہ میں یہ کر بیٹھا، مجھے غصہ چڑھ گیا، مجھے اس آدمی نے یہ کر دیا، تو اس کے بعد اصل میں یو آر پٹنگ یور سیلف ان اے پلیس کہ جدھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے غصہ آ گیا تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں نا، غصے میں تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا. نہیں، آئی ایم ریسپانسبل فار واٹ آئی ایم ڈوئنگ. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اس کو اگر لے کے آنا ہے تو لینگویج بھی رسپانسبلٹی والی یوز کرنی شروع کر دیں. یعنی آپ آئی ایم ٹیمپٹیڈ اینڈ آئی اسٹل میک دس مسٹیک، یہ بھی ان مسٹیکس میں سے ہے کہ جس میں آئی سم ٹائم سے آئی ہیو ٹو بی دیر، آئی ہیو ٹو گو دیر، آئی ہیو ٹو نو، I'll not show up for the meeting today. I will not show up for the meeting today. I will not show up for the meeting today because I have committed somewhere else. یہ کہیں، یعنی اپنے جو آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں اس کو امپاورڈ لینگویج بنائیں کہ یہ میری چوائس ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو سر یعنی میں نے اپنی سوچ کو کنٹرول نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے نا. صحیح، ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے سر پھر دعا مانگتے ہوئے بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کس چیز کا کوئی دعا بتائیں. ایگزامپل، ہم کوئی بھی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک کر دے، مطلب یہ ایک ٹھیک کر دے، یہ ٹھیک کر دے. تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ میاں غصہ دور کر دے یا غصے میں نہ آیا. تو مطلب پھر یہ سینٹینس بھی اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا، مطلب اس کو بھی ہم بریف اسے کریں گے کچھ نہیں، مثال کے طور پر اللہم اذہب غیظ قلبی، ٹھیک ہے، میرے دل کا غصہ ختم کر دے، دوڑا دے، بگا دے، دور کر دے.
یہ جب آپ کریں دعا تو اپنی اسٹریٹجی بھی ساتھ بنائیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, ہاؤ ول آئی ڈو اٹ. یہ صرف دعا سے نہیں ہوگا. پروردگار یعنی جو برے لوگ ہیں مجھے ان میں شامل نہ کرنا, میں یہ دعا کر رہا ہوں. ساتھ ہی میں یہ دعا کروں اور یہ پلان کروں کہ میں کس طرح برے لوگوں میں شامل نہ ہوں, میرا دل کس طرح صاف ہو. میں یہ دعا تو کر رہا ہوں کہ میرا دل صاف ہو جائے, لیکن کام وہی کر رہا ہوں سارے کے سارے. تو وہ دعائیں جو ہیں وہ جب تک کہ آپ دعا جو دل سے نکلے گی وہ اس کے ساتھ کوئی ایفرٹ بھی ہوگی نا آپ کی. صحیح جی, وہ اب تو اصل ہوگی. میں ہاں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مذہب غیظ قلبی فار انسٹنس, اپنے آپ کو ان ساری کانشیس ایکٹیویٹی کانشیس ایفرٹس کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں, تو اب آپ توفیق مانگ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. میری محنت ہے, مجھے اس میں کامیابی دے دے. صحیح, ٹھیک. ایسے ہی ہے. ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اس کی دعا نہیں کرتے کہ پروردگار یہ گلاس پانی کا میں پی لوں. نہیں, عام طور پہ نہیں کرتے نا. بالکل ہمارا خیال ہے کہ یہ تو میں نہیں پینا ہے. نہیں, پیاس رب نہیں بجھانی ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں, لیکن پانی پئیں. وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ پروردگار مجھے بچا لے, وہ گرتے ہوئے آسمان سے, تو ایک اتنے میں ایک وہ بڑی سی برڈ آ گئی. اس نے کہا کہ میرے پروں پہ بیٹھ جاؤ, تو اس نے کہا نہیں نہیں میرا رب مجھے بچائے گا. تو تھوڑی دیر کوئی اور چیز آ گئی, اس نے کہا نہیں نہیں میرا رب مجھے بچائے. اتنے میں وہ زمین پہ آ کے داڑ کر گرا اور فوت ہو گیا. جا کے پوچھا اس نے کہ پروردگار تو نے بچایا نہیں. اس کا ساری چیزیں کس نے بھیجی تھی؟ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا, یہ جو موقع مل رہے تھے بچانے کے, یہ کوئی کچھ شیطان بھیج رہا تھا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ چیزیں موجود ہیں. جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں وہ کام کریں اور ساتھ دعا کریں. تو دعا میں دعا از ناٹ اگینسٹ امپاورمنٹ. جس چیز میں آپ امپاورڈ نہیں ہیں, یعنی جس چیز میں آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, اس میں آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. یو ول ناٹ بی آسکڈ اباؤٹ اٹ. سر دوسرا کنورسیشن میں جس طرح آپ نے بتائی تھی چیزیں, وہ مطلب میں کافی لوگوں کے ساتھ اب بات کرتی ہوں تو وہ ان چیزوں پہ کنٹرول آ جاتا ہے. لیکن واحد میرے ہسبینڈ ہیں جن سے میں جب بات کر رہی ہوں تو میں چاہے اس کو بڑا فوکس کر کے سوچتی بھی ہوں کہ اس بات کو اس طرح کروں گی, تو میں لگتا ہے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ جاتی ہوں. اچھا اچھا. تو وہ اس کی مجھے مطلب میں نے پھر اس کو سوچا بھی کہ ایسے کیوں ہوتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ذہن میں آئی کہ پتہ نہیں شاید میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں, یا میں ان سے بہت لو کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے سمجھے. وہ بھی ایکسپیکٹیشن ہی ہے. ہاں, کچھ ریزنز بھی میرے آئی, لیکن وہ چیز ہر دفعہ آتی ہے, مطلب چاہے اس کی تھوڑی بہت میننگ بھی مجھے پتہ چل گئی ہے, تو وہ مطلب میں کنورسیشن میں بحث مطلب کرتی ہوں. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بحثیں پڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم وی وڈ ٹینڈ ٹو گیٹ انٹو اے ڈیبیٹ. یعنی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ادھر سے آپ کو ملتی ہے, جس سے کہ آپ کا وہ جو ہے نا جو مقصد ہوتا ہے, جس طرح ہی میں نے بتایا, ایک ہے مقصد کانورسیشن کا, اور ایک ہے اس وقت ایسا ہوا کہ جس نے مقصد سے ہٹا دیا اور اپنی جنگ میں شروع کرا دی. وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ ہر دفعہ ایک چیز نہیں ہوگی. اس دفعہ کیا ہوا, اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اور یہ جیسے ہی آپ نوٹ جیس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بھائی کا ایک کامنٹ جو ہے وہ میری ایگو کی ڈیفنس کا ایشو بن گیا. یہ جیسے ہی مجھے پتا چل گیا تو ناؤ آئی کین ورک آن اٹ. ٹھیک ہے, یعنی یہ کرنے کی کوشش کر. کچھ لوگوں سے کیوں ہوتا ہے, مطلب فار ایگزامپل یہ میں ان کا بتا رہی ہوں, اور مجھے جو مرضی کچھ کہہ دیں, مطلب بیڈ سے بیڈ بیہیویئر ہو, تو میں بڑی پازیٹیو ہو کے دوبارہ ریٹرن اچھی ہو جاتی ہوں. ایک تو آپ نے ابھی بڑی اچھی بات فرمائی ہے, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن اب آپ کی پیدا ہوئی ہو. یہ ایکسپیکٹیشن ہمارے اندر کی چیز ہے, وہ باہر نہیں آ رہی ہوتی. جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی ہے کچھ, یعنی وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے نا وہ اس کے مطابق معاملہ کر رہی ہیں. اس کو سمجھنے کی طرف آنا ہے آپ نے کہ کیوں یہ ایکسپیکٹیشن ہے, جس طرح آپ کے اندر ہیں اسی طرح ان کے اندر ہیں. What he is expecting, he is accordingly responding to what you're saying. یعنی اس ریلیشن شپ کا ایک ماضی ہے نا, ایک پورے کا پورا ہسٹری ہے, وہ بھی ساتھ آ رہی ہے.
آپ نے اس کو اپنے ذہن سے کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو ریوائز کرنا ہے. میں نے اب کے انٹریکشنز ایک نئی ہسٹری کریٹ کرنے لگ پڑے. یہ جو بات ہے کہ آپ کے انٹریکشنز چینج ہو جائیں، یہ آپ کے ذہن کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو جیسے ہی آپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور آگے سے وہی آتا ہے، تو وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کی، وہ ابھی آپ یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو سارٹ آف اوور کم دیٹ کہ میں نے واپس ٹریک پہ رہنا ہے. اس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن یہ کر لیں کہ یہ چیز آئے گی اور یہ آپ کی امپروومنٹ کے لیے آ رہی ہے بار بار. اور اس کو کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیے جس طرح آپ نے یہ نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر یہ پرابلم ہے، اب اس پرابلم کی ڈیپتھ میں جانا شروع کر دیں. یہاں پر یہ پرابلم کیوں ہے، کس چیز نے مجھے ٹریگر کر دیا، کیا ٹریگر ہوا، ان کی کیا بات تھی کہ جس نے مجھے یہ پیدا کر دی بات کہ بات سے ہٹ گئی میں اور اس پہ آ گئی کہ جس نے ڈیبیٹ بنا دیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو وہی ریفلیکشن کانشیسنیس. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اٹ ول اسٹارٹ کمنگ ان یور کنٹرول. ٹھیک، اللہ تھینک یو سر. کرم کریے. موسٹ ویلکم جی. موہن صاحب یہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ خاص طور پہ اس میں شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ انکانشیس میں جو چیز جتنی ایموشنلی چارجڈ ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگلی انسٹال ہوئی ہوتی ہے، اور جو چیز جتنی ریپیٹیٹیولی ہم ریپیٹ کرتے ہیں جس چیز کو، وہ بھی اتنی زیادہ انٹینسلی ہمارے انکانشیس کا پارٹ بنی ہوتی ہے. اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں دونوں فیکٹرز بہت ہوتے ہیں، ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ کا انٹریکشن شاید کسی کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا زندگی میں، اسپیشلی اف یو آر میچور، اور آپ گزار چکے ہیں زندگی 10 12 15 20 سال. بالکل. تو what that means is کہ اس کو ان انسٹال کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ جو پیٹرنز بن گئے ہوتے ہیں وہ تو شاید اس وقت بہن کو یہ بھی ایک ریئلائزیشن والی کہ she has to give it more time. اب she has to be kind to herself, not be too hard on herself. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یس ایبسولوٹلی سب سے مشکل ہے. اسپاؤس کے ساتھ بیکم مور کانشیس. بس صرف یہ کہ ٹائم دیں، لیکن یو مسٹ بی مور کانشیس ان ایوری انٹریکشن کہ یہ ہوتی ہے میرے لیے ٹریگر پوائنٹ، یہ بنتا ہے. اچھا اگلی دفعہ آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں ایک اور بھی بنتا ہے. یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی شروع کر دیں اینڈ یو اسٹارٹ بیکمنگ مور مائنڈفل آف دوز ٹریگرز. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اٹ ول اسٹارٹ ہیونگ این امپیکٹ. یہ تو اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اٹ ول ناٹ نیسسریلی اسٹارٹ ہیونگ این امپیکٹ آن دا ریلیشن شپ. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو جب ہم امپروومنٹ گول کی بات کروں گا میں آئندہ، یہ آپ دیکھیں گے کہ آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے پرسنل امپروومنٹ گول. پرسنل امپروومنٹ گول کبھی وہ نہیں ہو سکتا جس میں 100% کنٹرول میرے پاس نہیں ہے. وہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میرا یہ پرسنل امپروومنٹ گول نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنے بھائی سے یا اپنی بیوی سے یا اپنے دوست سے یا اپنے بیٹے سے اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. Why? Because the relationship is not totally dependent upon me. The relationship has at least two people. ٹھیک ہے نا جی. اور اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، I can't do anything about it. تو میرا پرسنل امپروومنٹ گول یہ ہو سکتا ہے کہ my role in this relationship must improve. اور وہ اس کو ایکسپلین کروں کہ وہ کیا امپروومنٹ ہوگی. یہ ہوگا میرا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو امپروومنٹ آپ کی ہے، اور اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہے آپ نے جس طرح سے آپ مسل کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے کہ میں اگر آپ ایکسرسائز کر کے آج پہلے دن آئے ہیں اور آ کے اپنے مسلز کو دیکھنے لگ پڑے ہیں تو اٹ از ناٹ اے گڈ اومن. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو مینٹین دس. آپ نے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے سے آج کس چیز میں کمی ہوئی ہے، یہ دیکھنا ہے اور اس چیز کو نوٹ کرتے جائیں اینڈ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے جائیں، اس کے لیے دعا کرتے جائیں. اب یہ محنت کرنی ہے، یہ دعا کرنی ہے، نتائج جو اللہ تعالیٰ نے نکالنے ہیں انشاءاللہ وہ بہترین ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ جو بات آپ نے مجھ سے بھی کی نا اس سے پہلے بھی کہ فل ریسپانسبلٹی آف مائی اون بیہیویئر، یہ پرسنل میرا اپنا بالکل ذاتی ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے میری کمزوری ہو یا ہو سکتا ہے باقی دوست بھی محسوس کرتے ہوں. یہ میں نے دیکھا مختلف ریلیشن شپس میں
मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशंस में आई फाउंड इट टू बी रिलेटिवली इजी टू डू, जहां मैं जिम्मेदारी ले लूं कि अच्छा अगर मैंने बच्चों पे गुस्सा कर दिया या वालिद साहब से सही से बात नहीं की या वालिदों को टाइम नहीं दिया या कोई और बिजनेस डीलिंग्स में बिहेवियर लेस देन आइडियल रहा, तो आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इजीली. सबसे मुश्किल मुझे अपनी बेगम के साथ अपने रवैये की राइट जिम्मेदारी लेना. राइट राइट वहां पे लगता है जैसे मैं हार मान रहा हूँ, जैसे मैं क्योंकि इट्स नॉट जस्ट आई एम रॉन्ग, इट्स आई एम रॉन्ग एंड यू आर राइट. नंबर वन, वो लोडेड होता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने. एक चीज ये होती है और एक चीज एक और भी होती है जी, वो पैदा हो जाती है अनफॉर्चुनेटली. इट शुड नॉट बी देयर बट इट हैपेंस. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड ओवर टाइम, समटाइम्स विद इन द रिलेशनशिप, समटाइम्स फ्रॉम द सोसाइटी, द इन्वायरमेंट. वो ये है कि क्या मैंने ही सारा कुछ करना है, Spot on. यानी सब कुछ मैंने ही बर्दाश्त करना है. ये जो एस्पेक्ट जबरदस्त है, बात. हम उस रिलेशनशिप में खास तौर पे, क्योंकि वो हम एक टोटल एटलीस्ट बराबरी का समझ रहे होते हैं, एटलीस्ट दोनों साइडों से, कि कुछ तुम दो कुछ मैं दूं. नहीं, इट इज अगेन द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन मी एंड गॉड. ठीक है जी. आई विल कीप डूइंग द राइट थिंग एंड होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम गॉड. और मैंने इस सब कुछ को करना है इसलिए नहीं, और जो जिससे मोहब्बत है वो मोहब्बत उससे नहीं है कि जो मेरा इमेज है कि ये क्या बन जाएगा. नहीं, मोहब्बत इस सफर मुसाफिर से भी है जो आज जिधर है, उसकी बड़ी कमजोरियों के बावजूद भी उससे मोहब्बत है. वरना तो असल में मैं, और जब वो बन जाएगा कि जो मैं बनाना चाहता हूं, उस दिन मैं कहूंगा कि आज तुम बदल गए हो, अब तुम वो रहे नहीं हो कि जिससे मैंने प्यार किया था. तो ये सारा कुछ जो है, ये एक अजीब किस्म का एक सफ़र है कि जिसमें अगर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मैंने अपनी मैनेज ना की, तो इट विल बी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग जर्नी. इसलिए क्योंकि वो है आजमाइश, है ना, है ही आजमाइश. यानी ये जर्नी जो है ये खुदा की तरफ से आजमाइश है. आजमाइश का तकाजा ये है कि इसमें क्लोजर्स ना हो. वो हो गए तो फिर तो आजमाइश का पहलू ही खत्म हो गया. कुछ चीज़ों में होंगे भी, वो क्यों होंगे? इसलिए ताकि ये गुंजाइश रहे, ये एक्सपेक्टेशन फौत ना हो जाए कि क्लोजर्स होने चाहिए. ये एक्सपेक्टेशन फौत होगी तो वो दुनिया से दिल उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कतई ताल्लुक ही हो गई. तो यू हैव टू मैनेज इट. एक बड़ा, जिसको आप कहते हैं ना, पुल सरात है ये. वेरी वेल सेड. जी आयशा, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये भी जो आसिफ साहब ने सवाल किया था, उसमें मुझे दीनी फिक्र वाली बात तो समझ आई थी, लेकिन जो असूल वाली बात थी उसमें मुझे समझ ये नहीं आई कि असूल जो है वो तो आफाकी सच्चाइयाँ हैं ना, राइट. तो ये कैसे मतलब इनको कैसे बेहतर किया जाए, या ये इनसे अटैचमेंट कैसे हो सकती है, मतलब इसमें मजीद सच हम कैसे दरियाफ्त करेंगे? इसमें ये होगा कि आपको ये लगेगा मिसाल के तौर पर कि ये मौका है कंपैशन का. ये हो जाता है कि इस मौके पर मुझे इंसाफ करना है, और दूसरा आपको ये बता सकता है कि नहीं, ये मौका कंपैशन का था. ये हो सकता है. यानी वो उसूल ही उसूल के साथ इन टकराव में आ जाएगा. ये मेरी जो पोजीशन है बाप की है, मुझे इंसाफ करना है, मुझे इस्लाह करनी है, मुझे खैरखाही करनी है. नहीं, इस वक्त कंपैशन की ज़रूरत है. एक उस्ताद की हैसियत से ये सवाल पैदा हो सकता है. हुआ है कई दफ़ा, मेरी अपनी ज़िंदगी में हुआ है कि ये वालदा के साथ इख्तलाफ हो गया, किसी रिलीजियस इशू पे इख्तलाफ हो गया. तो ये मौका असल में हक वाजे करने का है, या सच्चाई का है, या कंपैशन का है. ये मसाइल पैदा हो जाते हैं कई दफ़ा. इट इज़ नॉट अबाउट कि ये उसूल गलत है. मे बी ये भी आपको समझ में आए कि नहीं, उसूल नहीं है, ये आफाकी उसूल नहीं है. उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें अगर इस तरह का है, उसके ऊपर गौर करते हैं कि दुनिया में कभी ऐसा टाइम भी है, किसी इलाके में ऐसी जगह भी रही है कि जिसमें ये उसूल नहीं था. रिस्पेक्टफुलनेस जो है ये कोई उसूल ही नहीं है. मतलब सम पीपल लाइक बीइंग डिसरिस्पेक्टेड. आई डोंट नो इफ ऐसा कभी हुआ हो. ठीक है, ये तो हो सकता है कि मैं जिस चीज़ को रिस्पेक्ट समझ रहा हूँ हो सकता है दूसरा ना समझता हो. मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ.
کل جس وقت میری ضرورت تھی سحری کی تو میری بیگم صاحبہ نے یہ نہیں بنایا، ان کو میری پرواہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے کیا کر رہا ہوں میں، ایک ایشو کو لیا اور اس سے ایک پوری جنرلائزیشن کر دی. ٹھیک ہے، ناؤ ہیئر از ویئر دا پرابلم ریئلی. یہ ہے مینٹل پیٹرن کہ آپ نے اس چیز کو لیا کہ جب لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں پر خیال نہیں رکھا گیا تو اس کا مطلب پرواہ نہیں ہے. نہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان کچھ پرابلم میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں اگنور کر کے ایک اصول کو لیا، باہر سے اپلیکیشن کی. اچھا، اس نے وہ جب میرے ساتھ ہالیڈیز پہ گیا تھا اس نے مجھے مڑ کے پوچھا نہیں، وہ تو اصل میں اپنی کتابیں پڑھتا رہا، اس لیے ہی ڈزنٹ کیئر. دیکھیں when the two people have gone out together ان کو ایک دوسرے کی پرواہ کرنی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک اصول ہے. لیکن جب نہیں کی تو میں نے یہ اپلائی کر کے ایک پورا اصول نکالا اور اس کے نتیجے میں اس پورے محبت کی نفی کر دی. یہ غلطی ہو گئی ہے. اس کے بارے میں یہ مینٹل پیٹرنز ہیں عام طور پہ کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پرسیپشن اور پرسپیکٹیو سے بن جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا سر، یعنی ہمارے اگر اصول جو ہیں وہ کچھ ہیں، مطلب ہم نے 4 اصول یا 3 اصول سلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو ان سے ہماری اٹیچمنٹ ہوگی، پھر مطلب اس کی جگہ ہمیں کوئی کیا مطلب اٹیچمنٹ کا مجھے سمجھ نہیں آئی بات. نہیں، یعنی اصول سے تو آپ نے جو اصول کی اٹیچمنٹ ہے نا، میں جو اٹیچمنٹ کی بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو ہماری مثال کے طور پر اپنے بزرگوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے ملک سے، اپنے معاشرے سے، اپنے جھنڈے سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ کئی دفعہ حق پرستی میں رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ یہ میں اس اٹیچمنٹ کی بات کر رہا تھا جو دنیا کی اٹیچمنٹس ہیں. مطلب میرے بیٹے پر الزام لگ رہا ہے، نہیں میں اس میں موقع پر سن لوں کہ جو الزام لگانے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا اس میں کوئی سچائی ہے، بجائے اس سے کہ میں کہوں میرا پتر اس طرح نہیں کر سکتا. اٹس لاٹ آف ایگو ہیئر. کیا ضرورت ہے اس کی؟ یعنی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ یہ وہ اٹیچمنٹ ہے. فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، ایک دو چھوٹی چھوٹی آبزرویشنز تھیں ریفلیکٹ کرتے ہوئے. اسپیشلی کوئی کنورسیشن ہو تو میں نے تو جب بھی ریفلیکٹ کیا تو مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ مجھے خاموش ہو جانا چاہیے تھا. کبھی یہ نہیں ہوا کہ مجھے یہ لگے کہ نہیں مجھے یہ بات اس طرح نہیں اس طرح کہنی چاہیے تھی. ہمیشہ یہ فیلنگ ہوئی ہے کہ نہیں، خاموش ہو جانا چاہیے تھا تو زیادہ بہتر تھا. پھر یہ میری کمزوری ہے. I was just wondering کہ یہ میری کمزوری ہے. یعنی آپ کی کمزوری ریفلیکشن میں؟ نہیں، سچویشن کو سمجھنے میں. یعنی اس پر یہ دیکھیں کہ خاموش عام طور پر اگر تو میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ یہ میں نے ایک مثال دی کہ دس از واٹ ہیپن ٹو می، یہ اس موقع پر مجھے اس کامنٹ کو اگنور کرنا چاہیے تھا. اٹ واز ناٹ اے کامنٹ ورتھ ڈیفینڈنگ اور ورتھ رپلائنگ ٹو. یہ میں نے ریکگنائز کیا. کیوں ریکگنائز کیا؟ یہ کہ یہاں پر اصل میں جو کانورسیشن جس لیے ہم کر رہے تھے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نمبر 1. نمبر 2، اٹ واز پیورلی ڈیفینڈنگ مائی سیلف. اینڈ وین یو آر اونلی انٹرسٹڈ ان ڈیفینڈنگ یور سیلف، اٹ از جنرلی اٹ از ایمانیٹنگ فرام ایگو. مجھے ٹھیک، آئی ہیو ٹو پروو دیٹ آئی ایم ناٹ رانگ. وائی ڈو آئی ہیو ٹو پروو؟ یعنی مجھے چپ کرنا چاہیے تھا. کیوں چپ کرنا چاہیے تھا؟ سمجھنے کے لیے، مقصد کے ساتھ رہنے کے لیے. وہ کیا بڑی بات ہے جو کہ لیٹ سے وہی بات ہیلپ فل، ٹروتھ، یو نو واٹ، کائنڈ، اینڈ واٹ واز دا فورتھ ون ہے جی؟ نیسیسری. یعنی آئی تھنک اٹ واز ناٹ نیسیسری. اٹ واز ناٹ ایون ٹروتھفل بیکاز 100% یہ بات ٹھیک نہیں تھی. تو کیوں چپ رہنا چاہیے تھا؟ یہ آپ نے ڈٹرمن کر دیا. یہ جب آپ یہ کہیں گے نا مجھے چپ ہو جانا چاہیے تھا، تو اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے کیوں، جس وجہ سے ہم کر رہے تھے بات. جی زیادہ تر سر مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے
मैं डिफेंसिव होके कुछ बोल रही होती हूँ, तो whenever I look back मुझे होता है मुझे ये यहाँ नहीं, मुझे बस चुप कर जाना चाहिए था. So you I क्यों did not need why do you want to explain defend myself yourself? or- हाँ, ये सोचिए कि क्यों why did I want to defend myself? सर एक वो एक बस एक वो आपका एक रिएक्शन सा होता है ना कि आपको ऐसे लगता है आप पे कोई इल्जाम लग रहा है या कुछ, तो आप फौरन उसकी अच्छा, एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं. सोचिए जरा और इस फिर बात आपको पे. होता है कि हाँ, क्यों. हाँ, क्यों? हाँ, तो फिर ये होता है कि चुप कर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं क्यों अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, मुझे Right. क्या चीज प्रूव करनी है. राइट. ये इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है? कि यानी मैं प्रूफ करके मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये मैं ठीक कह रही थी या मेरी सोच ठीक थी, ये मैं क्यों ये ईगो आ गया भी आपने जो कहा, ये ईगो आ गया. राइट. तो आई डोंट नीड टू डू दैट. ठीक है. ठीक है. जैसे ये पता चले कि यहाँ पर ये मसला था, ये असल डिस्कशन का टॉपिक नहीं था, लेकिन ईगो की वजह से मैं अच्छा, और दूसरे ने वो करना है बार बार ये. ठीक है. ये बार बार करेगा कि आपको इस जगह पे लेके आए कि आपका ईगो, आई एम नॉट सेइंग इंटेंशनली करेगा, ये हमारी आदत होती है कि तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ. आप अगर गलती चुप कर जाएंगे तो अगले ने फिर और भी चढ़ाई करनी है, तो कर ले थोड़ी देर चढ़ाई, फिर ठीक हो जाएगा. नो प्रॉब्लम, इट्स बीन गोइंग ऑन. तो ये वाला एस्पेक्ट जो है, इसको रिकग्नाइज जैसे ही आपने किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए था. वो जो बात है ना कि मुझे चुप हो जाना चाहिए था, ये एक आपने डायग्नोज कर दिया, उसकी वजह भी अपने अंदर ले आए पहले. ये मैं इसलिए मुझे चुप हो जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर इट वॉज फॉर नो अदर रीजन बट टू डिफेंड माई सेल्फ. थोड़ा सा you dig deeper basically. Right. And okay. This is what reflective journaling would do. Why did I do it? मैं इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों किया मैंने गुस्सा. ठीक है. यानी कोई चीज मुझे गुस्सा चढ़ा दे, उस पर तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैंने क्यों किया ये गुस्सा, मुझे इसलिए मैं इस तरह देख रहा हूं. इसके पीछे क्या अजम्पशन है मेरी, वो क्या फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैंने किया है. कि जब एक आदमी मिसाल के तौर पर मेरे साथ निकला है और मेरी सैरी की उसने परवाह नहीं की, तो इसका मतलब मोहब्बत की कमी है. क्या ये कनेक्शन डायरेक्ट है? क्या ये लाजमन एक ही मतलब हो सकता है? क्या कोई वजह हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है? देखें कितने सारे सवालात पैदा हो जाएंगे इस रिफ्लेक्शन में. ठीक है जी. बट यू हैव टू बी विलिंग टू डू दैट. ये बहुत जरूरी है. Sometimes we are enjoying that, we are cherishing those furious moments. अच्छा ऐसी नहीं सर जी, sir, it's always easier to place yourself, to look at yourself as a victim. It's always easier कि हाँ मैं बेचारी हूँ. बिल्कुल. और सर जो स्पाउसेस की बात हो रही थी, इसके बारे में मैं भी सोच रही थी, तो मेरा ख्याल में ये एक वाहिद रिलेशनशिप होता है जो एक इक्वल फुटिंग पे होता है. हाँ. इसलिए क्योंकि जब जो आपसे बड़े हैं आप इज्जत करते हैं, सब आप खामोश हो जाते हैं, जो छोटे हैं वो प्यार से, और वो ये एक रिलेशनशिप है, इसीलिए इसको हैंडल करना भी इतना मुश्किल हो जाता है. राइट. क्योंकि राइट. और देखिए जब तक एक पार्टी जो है सप्रेस्ड रही है ना दुनिया में, इतने प्रॉब्लम्स नहीं सामने आते रहे. जी सर, एग्जैक्टली. तो ऐसे सर, और एक और वो जो बर्दाश्त करना ही मुश्किल है. जो नौशाबा ने सवाल किया था ना, वो कल के सेशन से जो रिलेटेड था, वो ये था, आप कह रहे थे कि अगर आपने अपने दिमाग में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बताना है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आपने ये कहना है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल करूंगी. राइट. वो वाला सवाल कर रही थी मेरा ख्याल में. आई कुड बी रॉन्ग. वो ओके. यानी वो तो सिंपली ये था कि आपने अपने जहन में जो टारगेट्स रखने हैं वो असल में अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स के रखने हैं. ठीक है जी. दे शुड नॉट बी नेगेटिव स्टेटमेंट्स. मैं ये नहीं कर, मैंने आइंदा इतना टीवी नहीं देखना, नहीं, मैंने ये करना है. वो ये बात थी कि फिल इन दैट टाइम विद समथिंग. मैंने टीवी नहीं देखना, मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम देना. मैंने फैमिली को टाइम देना है, ये टाइम फैमिली का होगा. इस टाइम पे टीवी नहीं देखना,
یہ ٹائم فیملی کا ہوگا. دیکھیں دونوں میں اسٹیٹمنٹ میں فرق ہے. آپ اس ٹائم کو آپ نے فل کر دیا. آپ نے اگر ٹی وی نہیں دیکھنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ لیپ ٹاپ دیکھنا شروع کر دیں. تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو اس لیے یو ہیو ٹو فل ان. اور دوسری چیز اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے. دس از واٹ پیپل سے. آئی ہیو نیور ہرڈ دا فرام دا پرسپیکٹو آف دا انکانشیس. ابھی جو علی بات کر رہے ہیں, دی انکانشیس ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ اے نو اور اے ڈونٹ. آپ اگر کہیں گے نا ڈونٹ شاؤٹ, the shouting will actually happen. ٹھیک ہے. جی سر, یہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ وہ نو کو رجسٹر نہیں کرتا. ہاں, وہ نو کو رجسٹر نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے آپ کو یہ کہا جائے. اگر کہ میں نے مثال دی تھی نا کہ ڈونٹ تھنک اباؤٹ پنک ایلیفنٹ, وہ علی نے بھی شاید ذکر کیا تھا ان کا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ سوچیں, ہو نہیں سکتا. مطلب لازمن سوچیں گے آپ پنک ایلیفنٹ کیا کریں. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا جی, لاسٹ 1 منٹ ہمارے پاس شروع ہو گیا, تو آصف آپ انمیوٹ کر لیجیے. اچھا, میں ایک فریحہ صاحبہ نے ابھی جو بات کی اسی پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایز اے میٹر آف رول اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے تو وہ تو شاید اتنی اچھی افیکٹو اپروچ نہیں ہوگی. جیسے ہم خان کا سیشن میں بھی جو ہیومن کوالٹیز کی بات چیت آج کل کر رہے ہیں, تو اس میں کمیونیکیشن بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اپنی کمیونیکیشن کو ہمیں فردر امپروو کرنا چاہیے کہ ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, انسٹیڈ کہ ہم اپنا کمیونیکیشن چینل ہی کلوز کر دیں. ایک بات. اور دوسری بات, میں صاحب یہ میں آپ سے کلیئرٹی چاہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. یس, ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ابھی اسی انسیڈنٹ جو آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ جو تھا اس کو کوٹ کیا, تو اس میں اگر آپ اس کو کلیئرٹی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پرسیو کیا ہے دیٹ از ناٹ ٹرو. اس سے بھی اچھا یہ ہوگا کہ سوال کرنے. آپ کو یہ کب محسوس ہوا, کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ جی, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے وہ انڈورس نہیں ہو جائے گی میرے چپ رہنے سے. کیونکہ لیٹ سے اگر کوئی میرے بارے میں کہتا ہے کہ آصف آپ یو آر کرپٹ, اچھا اب میں یہاں پہ چپ ہو جاؤں گا تو یہ تو انڈورس ہو گیا نا. جب میں اس کو پروو کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنی پوزیشن کو فیکٹس کی بیس پہ یعنی واضح کروں گا, تو پھر وہ بات واضح ہو جائے گی. اصل میں یہ جو مثال کے طور پر یہ کہنا کہ آصف یو آر کرپٹ, خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کہتا ہے, تو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ کہ آپ یہ دس از اے بگ تھنگ. آئی مین آئی ایم کوائٹ شاکڈ somebody would think like that, but I am really interested in knowing کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس کیا بیسس ہے اتنی بڑی بات کرنے کی. اس کو سن لیتے ہیں, لیٹس ہیئر him out. جس وقت ہم اس کو بغیر, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ آدمی اصل میں کنجیکچر کر رہا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائمز, اور وہ اس کے جواب نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی بھی نہیں. میرے خیال میں اور کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دیکھیں یہ بات کہ انسان نے ایک بات کیوں کہی ہے, وہ جو ریزن ہے وہ میرے سامنے, میری تو ڈومین ہی نہیں ہے وہ ریزن طے کرنا. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بات اچھی ہے یا غلط ہے یا بری ہے, یہ سب کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ وجہ کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے, یہ تو میری انٹینشن ہے. آصف یو آر کرپٹ, اٹ مینس دیٹ ہی ہیز سم ہیوج ایویڈنس فار یور کرپشن. وہ کیا ہے, اس کی بیسس کو سمجھتے ہیں, بجائے اس سے کہ میں ڈیفینڈ کروں. کیوں ڈیفینڈ کرنا ہے مجھے, یعنی سمجھتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ آدمی کیوں دے رہا ہے. بعض اوقات لوگ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ یا اس سے بھی بڑی اسٹیٹمنٹ محض اپنا غصہ نکالنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. اور جب ہم بات چیت آگے بڑھاتے ہیں تو وہ کوئی سبسٹنس نہیں دے پاتے. رائٹ. تو وہ اس کے لیے وہ سوال کافی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک.
जी, थैंक यू वेरी ठीक मच। जी, इंशाल्लाह वी कंटिन्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह ताला सबसे रिक्वेस्ट है जी, दुआओं में याद रखें, और आप सबके लिए रमज़ान में अच्छाइयाँ करना और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करना आसान हो जाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, आमीन। अस्सलाम आमीन। वालेकुम। Assalamu alaikum. चलिए, Thank you everyone. Thank you, Moisa. खुदा हाफिज़।